سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو آخری مقرر ہوتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے بیٹھنا. میں نے تو ان کو 1000 باری کہا سر مجھے ادھر نہ بٹھایا کریں ادھر بٹھایا کریں, جب موڈ بندہ باہر نکل جاتا ہے نا. تو دوسری بات یہ کہ میں نواز رضا صاحب آج نیند اس لیے قربان کر کے خوش ہوں کہ آج متی اللہ جان صاحب نے اور اسد ٹو جیسے لوگوں سے آپ نے میری ملاقات کرائی ہے. طاہر ملک صاحب کو آپ نہیں جانتے, یہ بڑے جہادی آدمی ہیں, اور ڈاکٹر سعدیہ, طارق خیر اور سارے شرار صاحب. آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ تو باتیں کر رہے ہیں نا, صرف ناراض نہیں ہونا. یہ میں نے آزادی صحافت پہ ایک پچھلے ہفتے آرٹیکل لکھا ہے, اور میں نے صحیح آپ اگر کاش پڑھ لیتے, کیونکہ افسوس یہ ہوا کہ اخبار بینی جو ہے نا ختم ہوتی جا رہی ہے, اور زیادہ زیادہ یوٹیوب اور سوشل میڈیا کا, اور اب تو ٹی وی بالکل ہی لوگوں نے دیکھنا چھوڑ دیا. مجھے تو عرصہ بیت گیا, کیونکہ وہ ایک تو سارے چینل ہی سرکاری چینل بن چکے ہیں. سچی بات یہ ہے. تو میں نے یہ ساری باتیں بڑی دلیل کے ساتھ لکھی اور بتایا کہ کس طرح صحافت نے, ایک تو پہلی بات یہ کہ ہمارے ملک میں بہت بڑا قصور یہ ہو گیا, ہم کہتے ہیں جی جو کچھ بھی کرنا ہے صحافیوں نے کرنا ہے. جمہوریت کی لڑائی کرنی ہے تو صحافیوں نے کرنی ہے, مہنگائی کے خلاف بات کرنی ہے تو صحافیوں نے کرنی ہے, اور ہم میں سے ہر شخص اپنا اپنا دامن بچا کے ادھر ادھر نکل جاتا ہے, اور سارا کا سارا بوجھ شام کو وہ جو چینل کبھی بیٹھا کرتے تھے اب یوٹیوبر پہ آ گیا ہے. تو یہ تصور غلط ہونا چاہیے. میں آپ کو سچ بتاؤں, یہ سب سے بڑے قصور, اور آپ نے میرے سے ناراض نہیں ہونا میری گفتگو سے, میری گفتگو سے بڑی مختلف ہوتی ہے. سب سے بڑے قصوروار ہمارے سیاستدان ہیں, کیونکہ میں نے وہ سیاست بھی دیکھی. جب میں راول پنڈی میڈیکل کالج میں تھا تو انہوں نے ہمیں مشہور یہ کیا کہ چیٹ پیپلز پارٹی والے کوئی دشمن ملک کے ایجنٹے پہ ہیں, پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ دشمن والے ہیں, پیپلز پارٹی کے لوگ افغانستان کے ببر الکالم سے محبت کرتے ہیں, وہ لیفٹسٹ ہیں, اور لیفٹسٹ جو ہے نا وہ مسلمان نہیں ہوتے. خدا کی قسم یہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے والد صاحب پروفیسر فتح محمد ملک صاحب, پروفیسر سجاد صاحب, پروفیسر, یعنی جتنے پروفیسر تھے نا جنرل ضیاء کے دور میں, جو حقیقتاً اللہ والے ولی. کیونکہ آپ کو میں ناراض نہ ہونا, جنہوں نے بات کی نا دستور گروپ کی, آپ کو ابھی بھی اگر اللہ والے دیکھ رہے ہیں نا وہ لیفٹسٹ گروپوں میں ہی ملیں گے, جو اپنی قربانیاں دے کے ابھی بھی نکال دیں. آپ تاریخ پاکستان کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں نا, تو وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے نا حق کی بات کی, جنہوں نے لوگوں کی بات کی, جنہوں نے جمہوریت کی بات کی. میں ملا ہوں نا ان کے والد صاحب سے, میرے والد صاحب کے بھی استادوں میں سے تھے, میرے بھی استادوں میں ہیں. میں سجاد صاحب سے بھی ملا ہوں, اور میرے استاد اور یہ سارے لوگوں سے میں مل چکا ہوں. اور ایون وہ گارڈن کالج خواجہ مسعود جیسے ہیرا آدمی کو آپ نے ڈیرہ غازی خان اٹھا کے بھیج دیا, ان کے والد صاحب کو بھی کوئی راجن پور بھیج دیا, مجھے وہ بھی وقت یاد ہے. اور اس وقت یہ جو رائٹس گروپ ڈیولپ ہوا تھا نا, جس کی یہ بات کر رہے ہیں, آپ نے ناراض نہیں ہونا سر میری گفتگو سے, یہ بھی بنایا گیا تھا, یہ جو مرضی کہتے رہے. ٹھیک ہے, یہ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں شامل نہیں ہوں گے قافلے میں, لیکن وہ تمام جس میں مجیب الرحمان شامی آج زندہ ہیں, الطاف حسین قریشی آج زندہ ہیں, میرے اپنے سعود ساحر صاحب جو میں جن کی گود میں کھیلا ہوں وہ چلے گئے, مختار حسن صاحب تھے. یہ سارا گروپ رائٹس کا اس لیے بنایا گیا تھا کہ لیفٹس میں جہاں آپ دیکھیں نا, آپ کہتے ہیں کہ کیا نہیں ہوا اس ملک میں. آپ پنڈی کا اگر پہلی مرتبہ 1953 کی سازش کیس کو اٹھا کے دیکھیں تو اس میں فیض احمد فین جو اس وقت پاکستان ٹائم کے ایڈیٹر تھے, ظہیر صاحب کیا نام تھا جن کا صحافت میں, جو روزنامہ امروز کے تھے, اتنے بڑے بڑے اخبار تھے, ان کو اس لیے ان کو اس لیے کیا گیا کہ وہ سچ بولتے تھے, اور سچ بولنا اس ملک میں بہت بڑا جرم ہے. کیونکہ میں ابھی اتنی ساری تقریریں سننے کے بعد ایک شعر کہہ کے ختم تو نہیں کروں گا, لیکن یہ بتاؤں گا کہ ہم اپنے اندر کے کربلا میں, ہم اپنے اندر کے کربلا میں کئی 72 صدیق سوچوں کو سمجھے. پھر ہم اپنے اندر کے کربلا میں, ہر آدمی کے اندر ایک کربلا ہے, ہم اپنے اندر کے کربلا میں کئی 72 صدیق سوچوں کو مصلحت کے یزید خنجر سے قتل کر کے حسین ہونے کے مدعی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا مصلحت بھی ہو اور حسینیت بھی ہو, اور اس کے بعد جنرل ضیاء نے اس کو استعمال کرایا. وہی خاندان ہے اس ملک میں بیٹھے ہوئے, میں تاریخ میں اٹھا کے دیکھتا ہوں کہ جنہوں نے انگریزوں کے جوتے صاف کیے, وہی خاندان آج بھی حکمران ہیں جنہوں نے انگریزوں کے گھوڑے صاف کیے. آج وہی لوگ حکمران ہیں
جنہوں نے خدا کی قسم 1857 کی جنگ آزادی میں مجاہدین کے خلاف کام کر کے انگریزوں سے برات وصول کی. تاریخ اٹھائے، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھے آپ سر قلم کر دینا. اور آج وہی لوگ جب پاکستان بنتا ہے تو وہی لوگ قائد اعظم کی گود میں بیٹھ کے اور قائد اعظم کہتے ہیں میں کیا کروں گے، میری تو جیب میں ہی سارے کھوٹے سکے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں آج کی سیاست، آپ سکندر مرزا کی وہ جو ہے کون سی پارٹی اس نے بنائی تھی، ریپبلکن تھی یا کون سی تھی، پارٹی اچھا ریپبلک جو بھی تھی. آپ شغل دیکھیں کہ اس وقت 104 ممبران قومی اسمبلی تھے اور انہیں قرآن کے اوپر خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اگر یہ غلط ہو تو مجھے پھر قدر کر دینا. سچ بولتا نہیں ہے کوئی، سچ لکھتا نہیں ہے کوئی، سچ بات کرتا کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہم ان سب جو گھوڑے انگریزوں کے صاف کرنے والے لوگ ہیں ان کے غلام بنے ہوئے ہیں بیسیکلی. 104 نے قرآن پہ لکھ کے دیا کہ ہم مسلم لیگ کو نہیں چھوڑیں گے. غلامی کا علاج بتائیے یار آ رہا ہونا سنتا جائیں. سر دیکھیں میں ڈاکٹر ہوں، جب تک آپ ہسٹری کو نہیں پڑھیں گے نا، جب تک آپ ہسٹری کو نہیں پڑھیں گے، آپ موجودہ دور میں نہیں آئیں گے، تب تک آپ مستقبل کے فیصلے نہیں کر سکتے. آپ مجھے بولنے تو تم ایسا بندہ ہی ملے گا ہی نہیں جو آپ کو اتنی سچ بولے، اس لیے کہ میرا والد بھی بڑا انفٹ تھا سیاست میں. میرے والد فاطمہ جناح کے تجویز کنندہ تھے اور مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب کو جب 1965 کی بات ہے جب اٹھا کے لے جایا گیا شاہی قلعہ لاہور، یہ جو شیخ رشید آج باتیں کرتا ہے نا کہ میں مر جاتا، مجھے انہوں نے بچا لیا. میرے والد کو لٹرلی شاہی قلعے لے جا کے مار دینا تھا اگر اس دن زبیری صاحب، نثار زبیری کیا نام تھا ان کا، روزنامہ مشرق کے چیف ایڈیٹر تھے، اگر وہ اس دن نہ ہوتے تو میرے والد صاحب کو مار دیا گیا. قربانی ہم نے دی ہے. میری والدہ پہلی لیڈی کونسلر تھی فاطمہ جناح مسلم لیگ کی طرف سے پنڈی کی. یہ میں تاریخ بتا رہا ہوں، بڑی ماریں کھائی ہیں ہم نے، ایسا نہیں ہے. پہلے میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ تاریخ بہت ضروری ہوگی آپ کو بتانا. 104 بندوں نے قرآن پہ لکھ کے دیا، یہ تاریخ ہے، جا کے آپ کتابوں میں پڑھے اگر غلط میں کہہ رہا ہوں، کہ ہم نہیں چھوڑیں گے. اور صبح کو 96 لوگ جو تھے قرآن پاک پہ سائن کرنے کے باوجود چھوڑ کر سکندر مرزا کی پارٹی میں شامل ہو گئے تھے. یہ جمہوریت تھی. ایوب خان کی حکومت آئی، آپ میں تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں. جن لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا مشرقی پاکستان کے، ان کو آپ نے اپنے سے علیحدہ کر دیا. اور یہاں آپ اگر 1947 کا الیکشن اٹھا کے دیکھیں، بڑی مشکل سے پنجاب میں مسلم لیگ جیتی تھی، سندھ میں بھی بڑی مشکل سے جیتی تھی. اور وہاں بھی آپ جو آج بات کرتے ہیں نا کے پی کے، وہ اگر غفار خان ریفرینڈم کا بائیکاٹ نہ کرتے تو وہ بھی آپ ہار گئے تھے. کدھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور بلوچستان میں جس شخص نواب اکبر بھٹی نے ووٹ دے کے پاکستان بنایا، آپ نے اس کو بھی مار دیا. کیا سی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ یہ سارے سیاستدان اپنی مصلحتوں کے لیے، اپنی جائیدادوں کے لیے، اپنی شوگر ملوں کے لیے، اپنی منزلوں کے لیے سب ایک ہے، اور ہم سب کو بے وقوف بنایا ہوا ہے. اور اس کا ہی ایک صلہ ہے، میں نے اس میں مطالبہ لکھا ہے. یہ جو آپ ڈیوائڈ اینڈ رول والی بات ہے نا، وہ انجوائے کر رہے ہیں آپ کو، اور یہ یہاں نہیں ہے، ہر جگہ یہی حال ہے. اور اگر آپ نے بدلنا ہے تو بدلنا ہے تو میں بدلوں، نظام میکشی بدلو، اگر اگر مینا بدل جانے سے کیا ہوگا، اتحاد پیدا کریں. میں تقریریں سن رہا تھا نا تو مجھے ایک چیز پھر ہوئی، جیسے انہوں نے بھی ذکر کیا کہ میرا خلاف ہے، یہ اب ختم کرنا ہوگا. کہیں سے تو کچھ شروع کریں، کہیں سے معافی کا سلسلہ شروع کر کے آپ اکٹھے ہونے کی کوشش کریں. خدا کی قسم میں اس لیے صحافیوں کو جانتا ہوں، میں نے اپنی بچپنا جو ہے نا، شورش کاشمیری، شورش ملک، نثار عثمانی، زبیری صاحب، سعود ساحر صاحب، انعام دورانی، انکل دورانی کہتے تھے، گروپ ایڈیٹر تھے وہاں کے کراچی کے، فاروق اعظم جو جنگ کے ایڈیٹر تھے، طارق فارسی، میں نے مختار مسعود جو افغانستان کے، دیکھا میں وہ اس کو بھی تھوڑی دیر پہلے عابد عباسی کے پاس آتا، میں کہا مجھ سے صحافیوں کی ہسٹری سنو تم، کیونکہ میں نے اپنا بچپنا ان کے ساتھ گزارا ہوا ہے، کیونکہ میرے والد سیاست میں تھے اور میرے گھر سب آتے تھے. مختار مسعود صاحب جو افغانستان میں جن کو شہید کیا گیا، یہ سارے لوگوں کی میں گود میں کھیلا ہوں. میں بڑا تاریخی آدمی ہوں، اور میں اس لیے بھی انفٹ ہوں کہ ہمارا گھر جو تھا نا، وہ مظاہر العلوم جو سہارنپور میں ہے، جو دارالعلوم دیوبند کا نمبر 2 ہے، اس کے برابر میں ہماری بلڈنگ لگتی ہے. اور مجھے جو لائٹیں ملی ہوئی ہیں، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری اور مولانا ذکر جیسے لوگوں کی ملی ہوئی ہیں. میرے والد نے مسلم لیگ میں ہونے کے باوجود حسین احمد مدنی کے کرتے میں بیٹھ کے 2 سپارے، بڑا جلال تھا، نواز رضا صاحب جانتے ہیں، اور وہ کبھی نہیں بکے، کبھی نہیں بکے. خان قیوم کے ساتھ رہے، پیر پگاڑا کے ساتھ رہے، سیکرٹری جنرل بھی رہے، بھٹو نے بڑی آفریں کی، نہیں بکے.
کیونکہ جب میں کہتا ہوں نا وفاداری بشرط استواری اصلی ماں ہے، میرے کعبے میں بتخانے میں کعبوں میں گاڑو برہمن کو، اس لیے میری گزارش ہے، آپ کہہ رہے ہیں نا صحافیوں کے بہت برے حالات ہیں، اگر کوئی طبقہ اس دور میں سب سے زیادہ آج کیا، بلکہ میں تو جب سے دیکھ رہا ہوں کچھ صحافیوں کے علاوہ سارے خدا کی قسم گھر میں کھانے کو نہیں، آپ کدھر بیٹھے ہوئے ہیں، میرے پاس ٹیسٹ کے لیے آتے ہیں، مجھے پتا ہے کہ ان کے پاس ایک بلڈ شوگر کرانے کے ٹیسٹ نہیں، باقی تو بھول جائیں آپ، اور میں اس لیے جانتا ہوں کہ میری سب سے دوستی ہے، آج کی نہیں ہے، ساری زندگی مجھے شوق تھا، کیونکہ میرے والد صحافیوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، تو ظاہر ہے میری بچپن کی عادت ایسی بن گئی، تو میں اگر اپنی تیواٹری پہ صحافیوں کا خیال رکھتا ہوں اس لیے نہیں رکھتا، وہ میرا ایک شوق ہے، خبریں میری ویسے بھی لگ جاتی ہیں، میں نے قسم کھاتا ہوں، نواز رضا صاحب ایڈیٹر یہاں بیٹھے ہیں، یہ اتنے عرصے نواز میری خبر ویسے ہی جاتی تھی، لگ جاتی تھی، میں نے کبھی نہیں کہا، اس لیے نہیں میں نے ان سے دوستی کی، لیکن بہت بڑے آدمی نواز رضا صاحب کی، سچی بات یہ میرے لیے اعزاز ہے، بہرحال میں باتیں بہت کرتا ہوں، لیکن صرف آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ اکٹھے ہو جائیں کسی طرح، نفرت و گیبیوں کو نکالیں، یہ جو آپ کو استعمال کرتے ہیں نا، یا سب کو، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، سب کو، جب تک آپ اکٹھے نہیں ہوں گے آپ میں اتحاد نہیں ہوگا، ضروری کہ 100 کے 100 اکٹھے ہو جائیں، 100 میں 70 تو ہو جائے گا، تاکہ پھر بات انہوں نے بڑی صحیح کی ہے جو ابھی کی ہے، آپ کے جیتنے کے فائدہ کیا پھر ساری گیم میں، اگر آپ نے یہی کچھ کرنا ہے تو بدلنا ہے تو میں بدلوں، نظام محکشی بدلوں، اور آخر میں میں یہی کہہ سکتا ہوں آپ لوگوں کو، آپ کا بہت شکریہ، میں ڈاکٹروں کے بھی آپ کے پاس آیا اور اتنی مشکل تقریریں سنی، اور بڑی آج خوبصورت بات کی بطریدہ جان صاحب نے، نواز رضا صاحب نے، یہ پھیلانے کی ضرورت ہے یار، یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بکواس ہے جملہ، یہ کیوں پیدا کرتے ہیں آپ، وہ ہمارے ملک کے لیے سوچتے ہیں، اب بات یہ کہ ہم نے ان تک اپنی چیزیں کیسے پہنچانی ہیں، دیکھیں ان کی ذات کا تعلق نہیں، اگر یہ ان کے ساتھ بیٹھ کے اٹھ کے آپ کے مفادات کو حل کرتے ہیں، مسئلوں کو حل کرتے ہیں، آپ کی چیزوں کو حل کرتے ہیں، تو اس سے بڑی خدمت نہیں ہو سکتی۔ بہرحال میں آخر میں صرف اس جملے کے ساتھ جو اکثر آپ کو کہوں گا کہ ہنستے پھولو ہنستے رہنا، تم ہو پاک وطن کا گہنا، ہنستے پھولو ہنستے رہنا، پھول ہیں تھوڑے حال بہت ہیں، نہیں میں ابھی پھر ایک بات اور ضرور کرنا چاہتا ہوں، وہ جو میں نے گھوڑے صاف کرنے والوں کی بات کی نا جی، اب ہم چلتے ہیں 1988 میں جناب سب سے پہلی حکومت آتی ہے بے نظیر بھٹو کی، وہ سارے گھوڑے والے درباری ملشیے وہ سارے اس میں شامل ہو جاتے ہیں، پھر 2000 میں جناب علی 98 کے بعد 90 میں جناب نواز شریف صاحب کی حکومت آ جاتی ہے، یہ سارے ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، پھر 93 میں پھر بے نظیر کی آتی ہے، یہ سارے ادھر چلے جاتے ہیں، پھر 96 میں نواز شریف صاحب کی آتی ہے، یہ سارے پھر آ جاتے ہیں، پھر 98 پھر 2002 اس طرح چلتا رہتا ہے کھیل، پھر آپ دیکھیں مشرف کے ساتھ سارے لوگ موجود تھے، اگر بے نظیر کا مرڈر نہ ہوتا تو آپ کو تو پتہ ہی چلتا جمہوریت کدھر گئی، وہ تو اس وقت اگر شہادت کی وجہ سے سب کچھ الٹا پلٹا ہو گیا، اس کے بعد آپ دیکھیں زرداری صاحب آتے ہیں، یہ سارے اس کے ساتھ، پھر نواز شریف آتے ہیں، پھر سارے ان کے ساتھ، پھر پی ٹی آئی آتی ہے، سارے ان کے ساتھ، آج پھر سارے ان کے ساتھ، خدا کے واسطے ان لوگوں سے چھٹکارا حاصل کریں، جس دن آپ نے ان سے چھٹکارا حاصل کر لیا اس دن ملک میں جمہوریت بھی آ جائے گی، اس دن ملک میں سارے معاملات بھی ہو جائیں گے، آپ دیکھیں خدا کی قسم غریبوں کا حال دیکھیں، ان کے حال دیکھیں تو اربوں خربوں ڈالر کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، ناراض نہ ہونا جب آپ بری مان کی سڑکیں گھر گراتے ہیں 100 سال پرانے، مفتی صاحب آپ ذرا احتیاط ہو کے اس پہ اسٹیٹمنٹ دئیے گا، کیونکہ مجھے کوئی کہتا آپ اس کے حق میں بولیں گے، میں آپ کو اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں، یہ مجھے کل آپ کی ایک جگہ کسی نے بتایا کہ آپ اس کے حق میں بولیں گے کہ زیادتی ہوئی ہے کانسٹیٹیوشن ایونیو 1 کی، میں ویسے مجھے کسی نے کہا، میں نے کہا ہو نہیں سکتا، میں نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہو نہیں سکتا، میں نے یہی جواب دیا، جس دن آپ نے بری امام کے گھر گرا دیے 100 سال والے وہاں تکلیف نہیں ہوئی، اور جس دن کانسٹیٹیوشن ایونیو 1 پہ آ کے آ گیا جو کہ زمین ہی غیر قانونی ہے اس پہ سب کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ سارا عالم صاحب بھی اب بول رہے ہیں تو فلاں بھی بول رہا ہے فلاں بھی بول رہا ہے، یہ سب ایک ہیں، میں بتا رہا ہوں، تو ان کو ٹھیک کریں آپ، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔